الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 21 جون 2024 بروز جمعۃ المبارک ہے اور ذوالحج کا دوسرا عشرہ 1445 ہجری اپنی آب و تاب سے جاری ہے. دیکھیں، آپ کو اور ہمیں رب کریم نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم دنیا کے اندر ہمیشہ رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کچھ وقت کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آخرت کی زندگی جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے بہترین انداز میں یہاں محنت کریں. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت اور دین اسلام میں محنت پر آزمائش کے اندر دنیا میں بھیجا ہے. ہم حیران ہیں کہ انسان آیا دنیا میں محنت اور آزمائش کے لیے ہے اور بندہ اس دنیا میں اپنے لیے سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے. یاد رکھیں، دنیا 100% سکون کی جگہ نہیں ہے. یہاں کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی حیرانی بندے کے ساتھ جاری رہے گی. جو 100% سکون کی جگہ ہے، قرآن نے اس کا ذکر فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام. ہمیشہ کی جگہ جنت ہے جس کی طرف رب کریم بلاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا سکون کی جگہ ہے، ادھر ہی بندہ سکون کر لے. یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، اگر ایک لمحے کے لیے یا ایک حالت کے لیے یا ایک وقت کے لیے دنیا میں سکون مل گیا تو 2-4 حالتوں کے لیے بے سکونی بھی رہے گی. کوئی بے سکونی آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، حیرانگی آ جائے تو اس پر بندے کو تعجب نہیں کرنا چاہیے. دنیا ہے ہی پریشانی کا گھر، دنیا ہے ہی مسلمان کے لیے بعض اوقات تکالیف کی جگہ. اگر دنیا میں تکالیف نہ ہوتی تو اس کائنات میں سب سے برگزیدہ شخصیات انبیاء ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام، جن کو اللہ نے نبی بنا کے امت کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، امت کی آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. انہیں تکالیف سے واسطہ پڑا ہے، ان کے ساتھ تکالیف کا معاملہ ہوا ہے، انہیں غم ملے ہیں، انہیں پریشانیاں ملی ہیں. تو دنیا یہ باعث سکون نہیں ہے، آخرت باعث سکون ہے. میں اگر انبیاء کی پریشانی کا ذکر کروں تو یہ اتنی لمبی لسٹ ہے، اتنا لینتھی ٹاپک ہے، اتنا لمبا عنوان ہے کہ سارا جمعے کا وقت اس پہ ختم ہو جائے. میں صرف جھلکی دینے لگا ہوں. مثلا اس دھرتی کے پہلے انسان، مردوں میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس دھرتی کی پہلی انسان. عورتوں میں حضرت اماں حوا علیہ السلام ہے. اگر ہم ان دونوں کے معاملات کو دیکھیں تو جہاں انہیں خوشی ہے وہیں انہیں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. آپ کہیں گے کیسے ہے، کہاں ہے، کیا معاملہ؟ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا حضرت حابیل نے جو شہادت قبول کی ہے اپنے سگے بھائی قابیل کے ہاتھوں، مجھے بتائیں یہ اس دھرتی کا، اس کائنات کا، یونیورسل کا پہلا قتل ہے. اس وقت اور کوئی ماں باپ موجود نہیں ہے سوائے اس دھرتی میں اول ماں باپ کے، حضرت آدم اور اماں حوا کے. کیا والد اور والدہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ میرا بیٹا قتل ہوا ہے، ہمارا لخت جگر دنیا سے گیا ہے، وہ بھی سگے بھائی کے ہاتھوں دنیا سے گیا ہے؟ تو پریشانی تو انہیں بھی ہوئی ہے. تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے ہم دنیا میں راحت تلاش کرتے ہیں؟ نہیں، پریشانی سے بچنے کے لیے آخرت میں راحت تلاش کرنی چاہیے. پریشانی سے بچنے کے لیے آخرت کے معاملات کو دیکھنا چاہیے.
بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو جنت آخرت کی ہے وہ مومن کے لیے ہے، جو دنیا میں ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ کہ کیا مانا؟ کہ جنت میں ہمیں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، بھئی اس ٹائم تو نے نماز پڑھنی ہے، یہ جنت میں نہیں ہے، اس ٹائم روزہ رکھنا ہے، یہ جنت میں نہیں ہے، اس ٹائم حج کرنا ہے، یہ جنت میں نہیں ہے، اس ٹائم زکوٰۃ دینی ہے، یہ جنت میں نہیں ہے، اس ٹائم اللہ کی اطاعت میں ٹھہرنا ہے، یہ جنت میں نہیں ہے، نیند اتنی کرنی ہے اتنی نہیں کرنی کہ صبح کی نماز نکل نہ جائے، یہ معاملہ جنت میں نہیں ہے۔ تو ہم نے جنت کے معاملات کے اندر سکون میں رہنا ہے، عافیت سے رہنا ہے، آرام سے رہنا ہے، بغیر کسی پابندی کے رہنا ہے۔ تو فرمایا یہ آخرت میں مومن کے لیے ہے، دنیا میں کافر کے لیے اس کے حساب سے نہ کوئی نماز ہے، نہ اس کے حساب سے کوئی ذکر ہے، نہ اس کے حساب سے کوئی روزہ ہے، نہ اس کے حساب سے کوئی عبادت ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی اور نیکی کا معاملہ ہے، وہ بغیر پابندی کے رہتا ہے۔ تو فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت بن گئی اور آخرت کی جنت کی مومن کے لیے ہے۔ ان آیت اور حدیث اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ایک ہی نقطہ سمجھ آتا ہے کہ دنیا 100% مومن کے لیے سکون کی جگہ نہیں ہے۔ مومن نے سکون تلاش کرنا ہے تو آخرت کی محنت کر لے، اور دنیا کی چند روزہ لذتیں ہیں وہ کفار کے لیے ہیں، آخرت کی عبدالآباد کی ہمیشہ کی فار ایور کی لذتیں ہیں وہ اہل ایمان کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں دنیا میں محنت کے لیے بھیجا ہے، کوشش کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کے اوپر اگر کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، تو تکلیفوں پہ دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ تکلیف کو بتائیں کہ میں دنیا میں محنت کے لیے آیا ہوں، تو ایک تکلیف ہے، میں کئی تکالیف کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ایک تھکاوٹ ہے، میں کئی تھکاوٹوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ایک پریشانی ہے، میں کئی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ پریشانیوں سے محفوظ رکھے، انہیں بتائیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تم نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے، تم کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جب ہمارا یہ ذہن بن جائے گا تو بالکل معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج ہم پریشان دنیا میں ہیں، اسی لیے مجھے ایک دوست نے بات بتائی کہ ہمارے ایک ساتھی ہے نماز میں سستی کرتا ہے۔ ایک دن ہم نے اس کے امتحان لیا، اسے کہا بھائی نماز کے لیے چلیں، تو کہنے لگا آپ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، کپڑے پلید ہیں۔ یہ ہمارے مسجد میں بہت بہترین قسم کا بہانہ لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے، جیسے کپڑے پلیت ان والے بعد ہی پڑھ سوچا ان نماز سے جان چھڑانی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اس نے ایسی جواب دی ہماری توقع کے مطابق۔ تو کہتے ہیں ایک دوست نے کہا چلو ٹھیک ہے یار نماز بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن اس کی ولیمے میں نہیں جانا تو وہ فلاں دوست کے ایسے ہی خواہ سے کہہ دیا۔ تو اس کا بھی دوست تھا، ان کا بھی دوست تھا، اگرچہ اس کا ولیمہ تھا نہیں۔ تو اس نے کہا سچی نہیں پتا، سب کو بھی لے لیا کہ میں آپ کو بھی کہوں، شاید مجھے آپ کو کہنا بھول گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ ٹھہریں، میں نئے کپڑے پہن کے آتا ہوں پھر چلتے ہیں۔ تو سب نے کہا دیکھا ولیمے کی بات آئی تو اچھے کپڑے آپ کے لیے پہننا کوئی مشکل نہیں ہے، نماز کی بات آئی تو میرے کپڑے خراب ہیں۔ تو بھائی ہمیں دنیا میں عبادت کو نہیں سمجھانا چاہیے کہ ہم نے کاموں میں رہنا ہے، ہمیں اپنے کاموں کو بتانا چاہیے کہ ہم دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں۔ یہاں ہمیشہ کی کوئی روزہ چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ آج دنیا میں سب سے بہترین رہنے کے لیے امت محمدیہ نے اپنے پاس مکانات بھی بنا لیے، رہائش کی جگہ بھی بنا لی، بہترین کاروبار بھی بنا لیے، ایسی دنیا میں اپنے آپ کو لگا لیا کہ ہمیں آخرت کا یاد اور خوف ہی نہیں رہتی۔ یاد رکھیں دنیا اچھی ضرور بنائیں لیکن ایسی رکھیں کہ آخرت کی بھی یاد آئے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، سنیں یہ حدیث پاک اپنی کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس کو راستہ دینا۔ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کی بائی کا دن تھا، حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، رات کو حضرت اماں حفصہ کے گھر میں قیام فرمایا، اور جب صبح نماز کے لیے اٹھے تو فرمایا حفصہ آج آپ نے میرے بستر میں کچھ تبدیلی کی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ تبدیلی کی تھی، پہلے میں ڈبل کر کے بستر آپ کے لیے بچھاتی تھی، آج میں نے اس کو 4 گنا بند کیا ہے، ڈبل بنایا ہے تاکہ آپ آسان اور سکون کے ساتھ سوئیں۔ حضور نے فرمایا حفصہ اس کو ویسے ہی رکھ دو جیسے پہلے تھا، اس کو اتنا پرسکون بستر نہ بناؤ، صبح نماز میں اٹھنے میں پھر تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ نبوت فرما رہے ہیں آپ کو اور میرے سمجھانے کے لیے، اور ہم اتنا پرسکون بستر رکھیں گے کہ ہمیں صبح کی اذان ہی محسوس نہ ہو، نماز ہی پتہ نہ چلے۔ تو مجھے بتائیں ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ تو حضور علیہ السلام نے دنیا میں اپنے لیے فقر اور تکالیف اختیاری طور پہ رکھے تھے۔ یہ جو 3 مہینوں کے چاند طلوع ہوتے اور حضور علیہ السلام کے گھر کچھ آگ میں پکنے کے لیے چیز موجود نہیں ہوتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا،
یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ اختیاری کسے کہتے ہیں؟ اضطراری کسے کہتے ہیں؟ مطلب اللہ ہی ایسے کر دے، بس ایسی ہی قسمت، ایسا نصیب ہے، یوں نہیں تھا۔ یہ میرے نبی کی چائس تھی، اسے کہتے ہیں اختیاری۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ اجوع یوما و اشبع یوما، اللہ مجھے ایک دن کھانے کا دے تاکہ میں کھا کر تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن مجھے بھوکا رکھ تاکہ میں صبر کروں۔ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ فرما دیں تو یہ احد اور یہ جو ہے نا خندق کے پہاڑیاں ہم آپ کے ساتھ سونے کی بنا کر ساتھ چلائیں گے، جس جگہ آپ نے ٹریول فرمانا ہوگا، آپ نے سفر کرنا ہوگا، یہ پہاڑیاں آپ کے ساتھ چلیں گی، آپ یہاں سے اپنی دنیا کی ضروریات پوری کر لیں۔ تو حضور پاک نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا، اللہ اجوع یوما و اشبع یوما، میں یہ چیزیں نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں تیرے سامنے صبر ادا کروں۔ اب بتائیں، یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ تو ہم دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہیں، یہاں ہماری سکون کی جگہ کی معاملہ نہیں ہے۔ سکون کچھ مل بھی جائے گا، کچھ پریشانی بھی ہوگی۔ پریشانی آپ کہیں گے نہیں ہو، سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے، میں نے روزہ رکھ لی ہے، ہو سکتا ہے دربار الہی میں قبول نہ ہو، میں نے نیکی کر لی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں رد کر دیا جائے۔ آج ہم دنیا کی لذتوں کی وجہ سے آخرت کی راحتیں چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں اپنے لیے کچھ اچھائی کی وجہ سے آخرت کو چھوڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں، جسے آج ہم جارڈن کہتے ہیں، اردن، یہاں پر صحابہ کرام نے جنگ موتا لڑی ہے۔ یہ موتا اردن کا سٹی ہے، اس زمانے میں یہ حجاز کا ایریا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھیجا تھا، کن کو؟ 3 صحابہ کو سردار بنا کر باری باری، کہ یہ ایک شہید ہو جائے تو دوسرا شہید ہو جائے تو تیسرا جھنڈا سنبھالے گا امت کی رہنمائی کا۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے ہاتھ میں پرچم دیا تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن ایک روایت میں کہ حضرت زید کو دیا تھا۔ چلو پہلے حضرت زید ہو گئے، پھر حضرت جعفر ہو گئے، پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ اس کی شہادت ہو جائے تو یہ قیادت کرے گا، یہ جب وہ جانے لگے نا تو ایک اہل کتاب کا عالم بیٹھا تھا جو مسلمان نہیں تھا لیکن پچھلی کتابوں کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا یہ تینوں باری باری شہید ہوں گے۔ کیوں؟ جب وقت کا نبی کہہ دے کہ یہ شہید ہو جائے تو یہ سنبھالے، یہ شہید ہو جائے تو یہ سنبھالے، فرمایا میری کتابوں کا علم مجھے بتاتا ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوں گے۔ بہرحال یہ تینوں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، وہاں گئے ہیں۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں صرف ایک جملہ یاد سنانے لگا ہوں۔ جب حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، جھنڈا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سنبھالا، پھر ان کی مظلومانہ شہادت ہو گئی، اس کے بعد جب جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آیا نا، کتنے دنوں سے بھوکے تھے، خیمے میں تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اتفاق سے اس وقت شہادت ہوئی تو وہ پرچم انہوں نے تھامنا تھا، تو آواز آئی کہ عبداللہ آپ پرچم آپ نے تھامنا ہے، اٹھے۔ تو اس وقت کسی نے آ کے کھجوروں کو خوشا دیا، تازے پکی ہوئی کھجوریں بہترین خوشبوئیں کے ساتھ، اتنے دن بھوک کے بعد کسی کے ہاتھ میں ملے، اور ادھر میدان کارزار، میدان جہاد فی سبیل اللہ بلا رہا ہو، تو بہادروں کی بہادری کام آتی ہے۔ جہاد میں بہادروں کے دل لڑتے ہیں، بزدلوں کے لیے تو وہاں موت نظر آتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے یوں لیا اور کھجور کے خوشے سے ایک کھجور کا دانہ توڑا، اور یوں توڑتے ہی دل میں خیال آیا کہ کہیں رسول اللہ کے حکم میں لیٹ نہ ہو جاؤں، میں تاخیر نہ ہو جائے۔ خوشا یوں ساتھیوں کو دیا، فرمایا جنت میں کئی قسم کے پھل ملیں گے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، تم رکھ لو۔ یہ کہا اور جھنڈا حضور کا تھام لیا، اور شہادت تک یہ شخص ایسے ہی لڑتا رہا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ تصور ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے؟ آنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو میں نبی کہوں کہ ہم ان کی ترتیب پہ عمل نہیں کریں، بہت بڑی شخصیات نبی ہیں، بھئی یہ صحابہ ہیں، اور ان صحابہ کے راستے پہ قرآن نے ہمیں چلنے میں کئی جگہ حکم دیے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا لوگوں اگر ہدایت چاہتے ہو نا، تم چاہتے ہو ہم ہدایت پہ کار بند رہیں، ہم نیکی پہ کار بند رہیں، مسلم مؤمن بن کے زندگی گزاریں، تو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا طریقہ یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، قابل عمل ہے۔ تو وہاں تو لوگوں نے یہ کیا، تو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے۔ تو چھوٹی موٹی پریشانیاں آ جائیں تو پریشانی سے عبادت نہ چھوڑی کریں، پریشانی سے نیکی نہ چھوڑی کریں۔ پریشانی کو کہیں میں نے اللہ کی عبادت کرنی، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا،
میں آپ کو سفر حج کی ایک بات سناؤں. ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی والدہ کے لیے ان کو فون بھائی نے کیا کہ بس اما دے آخری صاحب، وہ اس وقت مینا جا رہے تھے جانے کے لیے کہ امی فوت ہو رہی ہے، اور وہ بہت بلک بلک کے رونے لگا. روتے ہوئے اس نے اللہ سے دعا کی کہ میرے مولا مجھے اس جگہ میں یہ صدمہ نہ دے. اس نے نفل پڑھے اور رویا. اب مینا پہنچے، اس کے بھائی کی کال آ گئی کہ امی واقعی قومے میں جا چکی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی. الحمدللہ زندہ سلامت. بعض اوقات بندہ پریشانی کو رب کا معاملہ دکھائے، پریشانی سے متاثر نہ ہو. جب آپ پریشانی سے متاثر ہو گئے تو مجھے بتائیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کر سکیں گے؟ تکلیف سے متاثر ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ایسے کچھ بھی نہیں. میں آپ کو ایک جذبے کی بات سناؤں. یہ ذوالحجہ آگے محرم آ رہا ہے، میں نے تفصیلی انشاءاللہ اس پہ بات کرنی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس وقت میدان کربلا جانے کا سفر فرما رہے تھے، اس وقت حضرت حسین کو راستے میں ایک جگہ قیام کیا تو تھوڑی سی اونگ آ گئی، نیند آئی. اس نیند میں انہوں نے خواب دیکھا. اٹھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یہ لفظ پڑھا. پریشانی کا اشارہ تھا. تو بیٹے حضرت علی الاکبر، یہ امام زین العابدین کے بڑے بھائی ہیں، حضرت حسین رضی کے بڑے شہزادے ہیں، شہید کربلا ہیں. 18 سال کی عمر میں اس شہزادے کی شہادت ہے. اس سے پوچھا ابا جی کیا ہوا؟ حضرت حسین نے اپنا خواب بتایا کہ بیٹا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ قافلے کی شکل میں چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی موت بھی چل رہی ہے. پوچھا ابا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا بیٹا میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارے قافلے کی بات ہے. اب یہ بیٹا ہے 18 سال عمر ہے اور والد سنا رہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اب جواب میں تو وہ فرمایا جا سکتا تھا ابا جی جب ہم نے دیکھ لیا ہمیں تو چھوڑ دینا چاہیے معاملہ، لیکن نہیں. بیٹے کا جملہ سنیں، ابا جان ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمایا ہم تو ضرور حق پہ ہیں. تو کہا اگر حق پہ یہ موت آتی ہے اور یہ جان اللہ کے دربار میں پیش کر کے رب کی رضا ملتی ہے تو ہمیں تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بیٹے نے اپنے والد کی کمر باندھی ہے. اگرچہ حضرت حسین کا کوئی حوصلہ نہیں ٹوٹا، لیکن یہ بیٹے کا جذبہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پریشانی کو رب کا معاملہ دکھاؤ، پریشانی سے متاثر نہ ہو جائے. جب ہم پریشانیوں سے متاثر ہو جائیں، تکلیف سے متاثر ہو جائیں، پھر دنیا کی زندگی میں بندہ رب کی عبادت نہیں کر سکتا. تو میں نے بات چلائی تھی نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے، تم کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے. تو ہم ان پریشانیوں پہ اللہ نہ لائے، لیکن آ جائے تو پھر اس پہ بندہ صبر کرے. دین نہ چھوڑے، اسلام نہ چھوڑے، مذہب نہ چھوڑے، ایمان نہ چھوڑے. یاد رکھیں ایمان کی قیمت نہیں ہے، ایمان انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. ایمان کے معاملات اور ہوتے ہیں، دنیا کی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، باقی معاملات چلتے رہتے ہیں. خود قرآن کریم نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ سے، دنیا کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے، لیکن تم ثابت قدم رہے تو حضور کو حکم فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان لوگوں کو صابرین کے ہونے میں خوشخبری سنا دیں. آپ اندازہ لیں. تو اسی لیے ہمیں اس پر محنت بھی کرنی چاہیے اور کھلے دل کے ساتھ عبادت کے اوپر مضبوط بھی رہنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.